نگاہیں نہیں اٹھاتے تو پھر گلی میں چلنا بھی عبادت کے سانچے میں ڈل جائے گا۔ اگر یہ معنی پیش نظر ہو کہ زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزارنی ہے تو پھر آنکھیں کھولنے سے لے کے آنکھیں بند کرنے تک، مہد سے لے کے لحد تک ساری زندگی عبادت کے سانچے میں ڈل جائے گا۔ اور انسانی تخلیق کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ انسان اپنے ارادے سے اللہ کا حکم مانتا ہے۔ دیکھیں، اللہ کا حکم تو فرشتے بھی مانتے ہیں، لیکن فرشتوں کو عبادت سے روکنے والی کوئی چیز ہے؟ فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی، اس لیے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ فرشتے نمازیں پڑھتے ہیں لیکن ان کو نماز سے روکنے والی کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنائی کہ جس کے راستے میں رکاوٹیں ہوں گی، پر وہ مخلوق اللہ کی رضا کے لیے ان رکاوٹوں کو توڑ کے اللہ کی اطاعت کرے گی، اللہ کا حکم مانے گی۔ اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ ادھر فجر کی اذان ہوتی اور ادھر فرشتے ہمیں بستروں سے اٹھاتے، وضو کراتے، نماز میں کھڑا کر دیتے اور مجبوری کی نماز ہم پڑھتے۔ ایسے ہو سکتا تھا یا نہیں ہو سکتا؟ پر کیا فرشتے کان سے پکڑ کے کسی کو اٹھاتے ہیں اٹھو نماز پڑھو؟ مجبوری سے وضو کراتے ہیں؟ اللہ نے شریعت کا حکم پہنچایا اور پھر انسان کو قدر اختیار دیا ہے کہ یہ نیند چھوڑ کے اٹھ کے وضو کرے اور مسجد میں آئے تو اپنی مرضی سے آئے، تاکہ یہ ظاہر ہو کہ اس بندے نے اپنے نفس کی خواہشات کو دبا کر اللہ کے حکم کی اطاعت کی ہے، اللہ کا حکم مانا ہے۔ تو زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا بندگی کرنا، عاجزی کرنا، اطاعت کرنا، اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے جو جو احکامات قرآن پاک میں ہمیں عطا کیے ہیں ان میں ایک حکم ماہ رمضان کے روزے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ ذرا غور کریں، اللہ نے بلایا کتنے پیار سے ہے، اے ایمان والو۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ضروریات دین کو ماننا، اور ان میں پہلی چیز ہے آمنت باللہ، میں اللہ کو مانتا ہوں۔ تو اللہ فرما رہا ہے اے میری ذات کو ماننے والو، میری بات کو بھی مانو۔ سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حکم دے تو اس حکم کے سامنے سر جھکانا، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ اللہ کی ذات مثالوں سے پاک ہے۔ مرید مرشد سے کہے مجھے آپ کی بڑی محبت ہے، بڑا ادب ہے، اور مرشد کہیں پانی کا ایک گلاس پلاؤ، وہ کہے محبت بڑی ہے پر آپ کا حکم نہیں مانوں گا، تو کیا اسے محبت ہے؟ بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، اے مجھے اور میرے رسول کو ماننے والو، اے میری ذات کو ماننے والو، میری بات پر بھی عمل کرو۔ یہ آزمائش ہے انسان کی کہ وہ کس درجے میں اللہ کو مانتا ہے۔ اس لیے خطاب اتنا خوبصورت کیا ہے، اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ اور منشا کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں پاکیزگی نفس حاصل ہو جائے۔ ہم ایک آزمائش میں ڈالے گئے ہیں اور بہت کم لوگ ہیں جنہیں اس چیز کا احساس ہے کہ زندگی آزمائش ہے۔
بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو زندگی کو عیش و عشرت میں گزارنا چاہتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو زندگی کو جنت بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کبھی زندگی کو جنت نہیں بنا سکتے، یہ آزمائش ہے۔ قرآن مجید نے متعدد آیتوں میں زندگی کو آزمائش قرار دی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی آزمائش، اور اس آزمائش میں مقصود کیا ہے؟ تاکہ یہ ظاہر ہو، کائنات پر ظاہر ہو کون ہے جو اللہ کا حکم ماننے والا ہے اور کون ہے جو شیطان کا اور اپنے نفس کا حکم ماننے والا ہے۔ یہ زندگی تھوڑا سا پیریڈ 70-80 سال آزمائش کے ہیں، اور امتحان گاہ، امتحان کی جگہ یہ دنیا ہے۔ اس میں دو ہمارے دشمن ہیں جو ہمیں امتحان میں ناکام کرنا چاہتے ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس۔ شیطان کے بارے میں قرآن مجید میں ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور نفس کے بارے میں ہے اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔ شیطان اور نفس یہ دو ہمارے دشمن ہیں۔ اللہ کا حکم ماننے میں رکاوٹ کون سی ہے؟ اب تک میں نے یہ بیان کیا کہ زندگی کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا حکم مان کے زندگی گزاری جائے۔ اب دوسری بات عرض کر رہا ہوں کہ رکاوٹ کون سی ہے جو ہمیں اللہ کا حکم نہیں ماننے دیتی؟ وہ کون سی شے ہے جس کی وجہ سے ہم حکم خدا چھوڑ دیتے ہیں اور ذلت و رسوائی میں پڑ جاتے ہیں، گناہوں میں پڑ جاتے ہیں؟ دو دشمن ہیں جو رکاوٹ ہیں اللہ کا حکم ماننے میں، ایک شیطان اور دوسرا نفس۔ شیطان باہر کا دشمن ہے اور نفس اندر کا دشمن ہے۔ جو ڈاکو باہر سے آئیں لوٹنے کے لیے، ان سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں دروازے بند کر کے، لیکن جو ڈاکو گھر کے اندر موجود ہوں، جو چور گھر کے اندر موجود ہوں، ان سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ شیطان اور نفس دونوں دشمن ہیں، روح کے دشمن ہیں، حقیقت انسانیہ کے دشمن ہیں۔ شیطان کھلا دشمن ہے اور نفس اپنا بن کے لوٹتا ہے۔ آپ سارے باشعور لوگ بیٹھے ہیں، جو دشمن دوست بن کے لوٹے خطرناک ہے یا نہیں؟ اگر یہ بات سمجھ لیں تو پھر شیطان اور نفس کے خلاف جہاد اکبر کرنے کا جذبہ دل میں پیدا ہو جائے گا۔ آپ کا ایک وہ دشمن ہے جس کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ یہ دشمنی کرے گا، اس سے آپ بچتے ہیں، لیکن ایک آپ کا وہ دشمن ہے جو دوست بن کے لوٹتا ہے اور جس پر آپ کو اعتماد ہے کہ یہ میرے نفع کی سوچ سوچے گا، یہ مجھے اچھا مشورہ دے گا، یہ دوستی کا مشورہ دے گا۔ اس دوست نما دشمن سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ شیطان کھلا دشمن ہے لیکن نفس چھپا ہوا دشمن، نفس اندر بیٹھا ہوا دشمن۔ نفس وہ دشمن ہے جو دوستی کے روپ میں لوٹتا ہے، جو اپنا بن کے لوٹتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نفس ہمیں اچھا مشورہ دے گا، لیکن یہ اپنا بن کے لوٹتا ہے۔ اس لیے شیطان سے بھی بڑھ کے اپنے نفس سے بچنا چاہیے۔ حضرت داتا صاحب کے استاد ہیں حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالی، الرسالۃ القشیریہ تصوف پر
उम्महात उल कुतुब में से है। उसमें है रात अंधेरी हो, तारीक कमरा हो, काला पत्थर हो, उस पर चींटी चल रही हो, उस चींटी के पैरों के निशान देख सकते हैं? दो तीन दोस्ती बोले हैं, कोई नजर तेज वाला है कि 3-4 अंधेरे हैं, एक तो रात अंधेरी है, दूसरा कमरे में लाइट नहीं जल रही, कमरा तारीक, तीसरा पत्थर भी काला, और चौथा उस पर चल कौन रहा है? चींटी। उसके पैरों के निशान देख सकते हैं? नहीं। हजरत अबुल कासिम गुरगानी दादा साहब के उस्ताद, वो फरमाते हैं तारीक कमरा, काला पत्थर, चींटी के कदमों के निशान देखना आसान है, अपने नफ्स की चालों को देखना मुश्किल है। नफ्स की चालें उस चींटी के कदमों से भी बारीक होती हैं। कितने लोग ऐसे हैं अल्लाह के नाम पर और मजहब के नाम पर अपने नफ्स की ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको नफ्स ने धोखे में डाल रखा है, मैं ये काम दीन के लिए कर रहा हूं, हालांकि वो अपने नफ्स के लिए कर रहे होते। नफ्स ऐसी ऐसी चालें चलता है कि इंसान अपने आप को उससे बचा नहीं सकता। बड़ा मुश्किल है अपने आप को नफ्स की चालों से बचाना। मौलाना रूम ने पहले जो मैंने आपको मिसाल दी है वो तो हजरत अबुल कासिम गुरगानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। दूसरी मिसाल जो इससे आसान तरीन है मौलाना रूम ने बयान की है मसनवी शरीफ में। नफ्स मा कम तर अज फिरऔन नेस्त, लेक ऊरा ओन मारा ओन नेस्त। मौलाना रूम लिखते हैं हमारा नफ्स फिरौन से घट नहीं, बस फर्क ये है कि फिरौन के पास लश्कर था, फौज थी, हमारे पास फौज नहीं। तो मौलाना रूम ने किस चीज में मुशाबत दी है नफ्स को फिरौन के साथ? फिरौन कहता था मिस्र पर मेरी हुकूमत चलेगी, मेरा हुक्म चलेगा, अल्लाह का हुक्म नहीं मैं मानूंगा। इस पर मेरी बादशाही है, हुक्म मेरा चलेगा, अल्लाह का हुक्म नहीं चलने दूंगा। और नफ्स ये कहता है कि इस जिस्म पर मैं अपनी मर्जी करूंगा, अल्लाह का हुक्म नहीं चलने दूंगा। अब देखें जो आदमी नमाज नहीं पढ़ रहा वो इस जिस्म पर किसका हुक्म चला रहा है? समझ रहे हैं? तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, फिर आप बोल क्यों नहीं रहे? कोई रवायती तकरीर तो नहीं कर रहा, दरसे कुरान है। फिरौन ने कहा मैं मिस्र पर अल्लाह का हुक्म नहीं चलने दूंगा, यहां तौरात का हुक्म नहीं चलेगा, यहां हजरत मूसा की शरीयत का हुक्म नहीं चलेगा, यहां मेरा हुक्म चलेगा। फिरौन ने अल्लाह के हुक्म को माज अल्लाह ठुकराया और अपना हुक्म नाफिज किया। अब जो आदमी इस जिस्म पर अल्लाह का हुक्म नहीं चलाता, अपनी मर्जी चलाता है, तो वो भी मुमासलत रखता है फिरौन के साथ कि फिरौन ने भी अल्लाह का हुक्म ठुकरा दिया और ये भी अल्लाह का हुक्म ठुकरा रहा है। इसलिए मौलाना रूम कहते हैं नफ्से मां कम तर अज फिरऔन नेस्त, लेक ऊरा ओन मारा ओन नेस्त। उसके पास लश्कर था, फौज थी, हमारे पास फौज नहीं। लेकिन हमारे अंदर जो अल्लाह के बागी लोग हैं, जो उसका हुक्म ठुकराने वाले लोग हैं, उन लोगों में और फिरौन में एक मुमासलत यह है कि फिरौन ने भी अल्लाह का हुक्म नहीं माना और बागी शख्स का नफ्स भी अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहा। अगर आप नफ्स की इस्लाह नहीं करेंगे तो नफ्स आपको मार देगा। जब देखें दो फौजें लड़ रही हैं, एक जीतेगी एक हारेगी। नफ्स और रूह की आपस में जंग है।
اگر آپ نفس کی اصلاح نہیں کرتے تو نفس آپ کو مار دے گا. نفس کو مارے اس سے پہلے کہ نفس آپ کو مار دے. اگر آپ اس بات کی پرواہ نہیں نہ کرتے، نفس کو کھلا چھوڑ دیتے، تو پھر نفس آپ کو ہلاک کر دے گا. نہر کے بند میں چھوٹا سا سوراخ ہوا اور تھوڑا سا پانی باہر سمنے لگا، گرنے لگا. کیا اس بند کے چھوٹے سے سوراخ کو کھلا چھوڑ دیں تو بند سلامت رہے گا؟ نہیں. آپ اس بند کو، اس میں جو سوراخ ہوا ہے اس کو بند کریں گے، اس پر مٹی لگائیں گے، پتھر لگائیں گے، وہ سوراخ بند ہو. اور اگر وہ چھوٹا سوراخ آپ نے بند نہ کیا، پانی مسلسل بہتا رہا تو شگاف پڑ جائے گا، پھر بند ہی ٹوٹ جائے گا. نفس برائی کی طرف رغبت کرے، فوراً روکے، اور اگر نہیں روکتے کہتے ہیں کوئی بات نہیں. نفس مسلسل برائی کی طرف چلتا رہے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ جب برائی سے روکنا مشکل ہو جائے گا، پھر آپ کو نفس تباہ کر دے گا، ہلاک کر دے گا. کئی لوگ ایسے ہیں نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ذہن میں دنیا کے خیالات، چونکہ اندر دنیا رچ بس گئی ہے. بلکہ کئی لوگ ایسے ہیں نماز میں کھڑے ہیں، گناہوں کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھ کے جا کے ڈرامہ دیکھنا ہے، میں نے نماز پڑھ کے جا کے فلاں برا کام کرنا ہے. نفس کے اندر برائی رچ بس گئی ہے. اور اگر کسی شخص کے دل کے جوہر میں گناہ کی محبت رچ بس جائے تو وہ آدمی برباد ہو جاتا ہے. ایک ہے گناہ کرنا، یہ اتنا برا نہیں جتنا گناہ کی محبت دل میں رچ بس جائے، یہ برا ہے. اگر دل کے جوہر میں گناہ کی محبت جڑ پکڑ جائے، راسخ ہو جائے، تو آدمی برباد ہو جاتا ہے. اس لیے مسلسل گناہ کرنے سے نفس گناہوں میں پختہ ہو جاتا ہے. حضرت پیر وارث شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے کہ روح روتی ہے کہ آنا آنا کدوں میں آکھیا سی، میں تے آکھیا کالو بلا نہ تھا، کرنا ہورنا دا آیا پیش میرے، منو چمڑی نفس بلا نہ تھا. روح بیچاری روتی ہے کہ نفس نے آ کے مجھے برباد کر دیا. اگر میں نفس کی بات نہ مانتی اور اسی وعدہ الست کالو بلا پہ قائم رہتی، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتی، تو برباد ہونے سے بچ جاتی. آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ مرض چیک کر کے دوائی دے، دوائی کڑوی ہو پھر بھی آپ پی لیتے ہیں دل پہ جبر کر کے کہ دوائی تو کڑوی ہے لیکن اس کے پیچھے شفا چھپی ہوئی ہے. وہ کڑوی دوا شفا کی امید پہ آپ پی لیتے ہیں. کس امید پر؟ شفا کی امید. جب کڑوی دوائی پیتے ہیں تھوڑی دیر تو جبر اپنے اوپر کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ تھوڑی دیر کا صبر بیماری سے آپ کو نکال کے شفا کی طرف لے آتا ہے. بس میری ساری تمہیدی گفتگو ختم ہو گئی. نفس کی اصلاح پر انسانی کامیابی کا انحصار ہے. قد افلح من زکاہا، سورہ والشمس میں ہے کہ دونوں جہانوں میں کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی. اور نفس کی اصلاح کے لیے ابتدا میں اس پر تھوڑا سا جبر کرنا پڑتا ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نفس کو بھی راضی کریں، نفس کو بھی خوش کرتے رہیں اور اللہ کو بھی راضی کر لیں. او کدے سکھ پاندا نہیں جڑا دوہاں کراندا سانجا، اکو پاسا رکھ لے ہیرے یا کھیڑے یا رانجا. او کدے سکھ پاندا نہیں جڑا دوہاں کراندا سانجا، اکو پاسا رکھ لے ہیرے یا کھیڑے یا رانجا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ابو جہل بھی خوش ہو جائے اور صدیق اکبر بھی خوش ہو جائے. ابو جہل کے ساتھ دوستی، حضرت صدیق اکبر کے ساتھ دشمنی ہے یا نہیں؟
ابو لہب کے ساتھ دوستی حضرت علی شیر خدا کے ساتھ دشمنی ہے یا نہیں؟ امیہ بن خلف کے ساتھ دوستی بلال حبشی کے ساتھ دشمنی ہے یا نہیں؟ اسی طرح نفس کے ساتھ دوستی کہ نفس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کا جذبہ، میرا نفس جو کہے میں پورا کروں گا، یہ جذبہ اللہ کے ساتھ دشمنی ہے۔ ابتدا میں نفس پہ جبر کریں، جیسے کڑوی دوائی پی لیتے ہیں نا صبر کر کے، بس تھوڑا سا صبر کر کے نفس کے خلاف قدم اٹھائیں، پھر اللہ توفیق کا دروازہ کھول دے گا۔ اس عملی ریاضت کے لیے، نفس کی اصلاح کے لیے، نفس کا زور توڑنے کے لیے شریعت مطہرہ نے روزے کی عبادت فرض کی ہے۔ لعلکم تتقون، جو روزے رکھیں گے وہ منزل تقویٰ تک پہنچ جائیں گے۔ تو روزے کا مقصد نفس کا زور توڑنا ہے، نفس کی اصلاح کرنا ہے۔ پر یہ ایک عجب بات ہے، آج اس دور میں روزہ تو شریعت نے فرض کیا نفس کا زور توڑنے کے لیے، پر ہم روزے کو استعمال کر رہے ہیں، نفس کو بھلا رہے ہیں اور نفس کی خواہشیں پوری کر رہے ہیں۔ اتنی پرتکلف افطاری اور اتنی زوردار سحری، حالانکہ روزہ تو ہے نفس کا زور توڑنے کے لیے، لیکن ہم اس کو خوب کھلا رہے ہیں۔ سحری بھی خوب کرتے ہیں کہ جی آج روزہ رکھنا ہے، سحری خوب، اور افطاری اس پر تو کوئی چیز رہ نہ جائے جو دسترخوان پہ موجود ہو۔ تو اس سے نفس پھول رہا ہے، مقصد نہیں پورا ہو رہا۔ یہ کھانا پینا کیوں چھوڑایا گیا؟ ڈنگا کے غیور مسلمانوں ذرا غور کرنا میں کیا کہنے لگا ہوں۔ انسان 11 مہینے کمانے اور کھانے میں ہی مصروف رہتا ہے، روزوں میں کھانا چھوڑایا گیا کہ روزہ رکھو، کھانا پینا چھوڑو۔ تمہاری زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ کماؤ اور کھاؤ، یہ کھانا پینا ہی تمہاری زندگی کا مقصد نہیں۔ کھانے پینے سے منہ پھیرو اور اپنی زندگی کے مقصد پر غور کرو کہ تمہیں پیدا کیوں کیا گیا ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کا قرب، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ اس لیے کھانا پینا چھڑوایا گیا۔ اور دوسرا مقصد، انسان تعیشات میں پڑ گیا ہے، ضروریات سے آگے عیش و عشرت میں پڑ گیا ہے۔ 1000 روپے کا سوٹ بھی پہن سکتا ہے پر وہ 2000 کا پہن رہے۔ تعیشات، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اسوہ حسنہ ہے اور سب سے خوبصورت زندگی ہے، لیکن کیا حضور کی زندگی میں وہ سہولیات ہمیں نظر آتی ہیں جو آج ہماری زندگی میں ہیں؟ لیکن پھر بھی حضور کی ظاہری حیات مبارکہ اسوہ حسنہ ہے اور کمال درجے کی زندگی۔ پتہ چلا زندگی کا حسن تعیشات میں نہیں، زندگی کا حسن سہولیات میں نہیں، زندگی کا حسن اللہ کی اطاعت میں ہے اور پیروی سنت رسول میں ہے۔ آج لوگ سمجھتے ہیں مجھے زیادہ سہولیات ملیں گی تو میرا سٹیٹس آف لائف اونچا ہوگا۔ بھئی حضور کی زندگی میں کہاں یہ چیزیں نظر آتی ہیں جن کے لیے آپ دوڑ رہے ہیں، جن کے لیے آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ کس قدر سادگی ہے حضور کی حیات مبارکہ، لیکن زندگی کتنی اعلیٰ ہے، اسوہ حسنہ ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ تو آج کا انسان تعیشات میں پڑ کے زیادہ سمیٹ رہا ہے، کثرت میں پڑ گیا ہے۔ روزہ ہمیں حلال سے بھی منہ موڑنے کا حکم دیتا ہے۔ حلال تو رہ گیا، حرام تو رہ گیا ایک طرف، روزہ حلال چھوڑ دینے کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ کی رضا کے لیے حلال چھوڑ دینا یہ ہے زہد۔ اللہ کی رضا کے لیے حلال کو چھوڑ دینا یہ کیا ہے؟
زہد. اور زہد کرنے والے کہتے ہیں زاہد. اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بڑے پسند ہیں جو اس کی رضا کے لیے زہد کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو آج کل حرام چھوڑنا مشکل ہے، پر تاریخ میں ایسی ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے حلال چیزیں چھوڑ دی. حلال چیزیں انہیں میسر تھیں پر انہوں نے حلال چیزیں چھوڑ دیں اللہ کی رضا کے لیے. حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، کیمیائے سعادت میں امام غزالی نے لکھا ہے، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں 70 حلال اس لیے چھوڑ دیتا ہوں کہ کہیں حرام میں نہ پڑ جاؤں. احتیاط، تقوی اتنا اعلیٰ ہے کہ حلال چیز کو بھی چھوڑ رہے ہیں اس نیت سے کہ میں حرام سے دور رہوں. ہمارے ہاں تو حرام چھوڑنے کا لوگوں میں حوصلہ نہیں ہے. سلف صالحین وہ گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے حلال چیزیں چھوڑ دی. ایسے صوفیاء بھی ہوئے ہیں جنہیں بادشاہی کی پیشکش ہوئی، آپ تخت پہ بیٹھے، حضرت مجدد الفیصان تخت پہ بیٹھے، آپ نے فرمایا نہیں میں تخت پہ نہیں بیٹھوں گا، میں مصلی پہ بیٹھ کے درویشی کروں گا. حلال طریقے سے حکومت مل رہی، فرمایا نہیں. اللہ کی رضا کے لیے حلال کو چھوڑ دینا یہ زہد ہے. اب مجھے بتائیں، جو اس قدر خوف خدا رکھتا ہو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے حلال چھوڑ دے، کیا باقی 11 مہینے وہ حرام کے قریب جائے گا؟ روزے دار اگر روزے کے پیغام پر غور کر لے تو روزہ زندگی بدل دیتا ہے. روزے نے تو حلال کھانا پینا چھڑوا دیا، تو جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے حلال چھوڑ دیتے ہیں کیا باقی 11 مہینے وہ حرام کے قریب جائیں گے؟ نہیں. روزے نے وہ عملی تربیت کی ہے. یہ جو چھوڑنا ہے، اپنے نفس کو روکنا، یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہو کے روزے دار کو ایک اجر دیتا ہے، جس کا ذکر مشکات شریف میں، بخاری و مسلم میں، دیگر کتب احادیث میں ہے. کل اعمال ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالها الى 700 ضعف. قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لی وانا اجزی بہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک دیا جاتا ہے. آپ ایک نیکی کریں 10 گنا اجر، ایک نیکی کریں 700 گنا اجر. لیکن جب روزے کی باری آئی تو فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ قیامت کے دن فرشتے جب اجر لکھیں گے، اس آدمی کو اس نیکی پہ 10 گنا اجر دے دو، اس نیکی پہ 70 گنا اجر دے دو، اس نیکی پہ 700 گنا اجر دے دو. اب آ گئی روزے کی عبادت. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں تم روزے کا اجر نہیں لکھ سکتے. یا اللہ اس بندے نے روزہ رکھا، کتنا اجر لکھیں، کتنے گنا اجر لکھیں؟ اللہ فرمائے گا انہ لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے رکھا گیا ہے، اب میں کتنا اجر دوں گا؟ اے فرشتوں تمہیں اس کا علم نہیں ہے. گنتی کے آداب ختم ہو جائیں گے، روزے داروں کا اجر نہیں ختم ہوگا. فرشتوں کے علم میں نہیں کہ اللہ روزے داروں کو کتنا بڑا اجر عطا فرمائے گا. اور دوسری اس کی قرات ہے انہ لی وانا اجزا بہی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں. حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے میرات المناجی میں لکھا ہے
کہ دوسری جو عبادتیں ہیں ان میں اطاعت کا اظہار ہے اور روزے میں عشق کا اظہار ہے. اور عبادات میں اللہ کی اطاعت اور روزے میں اللہ کا. یہ کھانا پینا چھوڑ دینا عاشقوں کا کام ہے. یہ نڈھال ہو جانا عاشقوں کا کام ہے. چہرے کے رنگ کا زرد پڑ جانا یہ عاشقوں کا کام ہے. کم کھانا، کم بولنا، کم سونا یہ عاشقوں کا کام ہے. روزے کے اندر وہ چیزیں ہیں جن سے عشق کا اظہار ہوتا ہے. روزے دار نے عشق الہی میں کھانا پینا چھوڑ دیا اس کے حکم پر. تو جنہوں نے اطاعت